ہیومن اورا کا تعارف. ہیومن اورا کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. ہر انسان کی ایک مخصوص خوشبو ہے، رنگ ہے، روشنی ہے جو انسان کی پہچان ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ہر انسان کے پاس سے اس کے جسم کی خاص مہک ہوتی ہے جو پتہ لگاتی ہے کہ یہ اس انسان کی مہک ہے. ہر انسان کے وجود سے کچھ نہ کچھ نظر نہ آنے والی شعائیں نکلتی ہیں، جس کو آج یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص کیمرہ ہے جس کے ذریعے ان شعاؤں کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ شعائیں انسان کی جو مخصوص سوچ ہے، اس کی فریکوینسی ہے، اس کا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین رکھتا ہے، کتنا بھروسہ رکھتا ہے، کتنی اپنے رب کے ساتھ اپنی اسپریچول کنیکشن بناتا ہے، اس کا اپنے رب پر کتنا ایمان ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی ہیومن اورا کو کریٹ کرتی ہیں. اور یہ ہیومن اورا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے اوپر 8 میٹر تک کی ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہیومن اورا کہا جاتا ہے. اور جو کمزور سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں، کمزور سوچ سے میری مراد ہے یہاں پر جو کہ نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ کسی بھی بات کو لے کر نیگیٹو پرسیپشنز رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں، جو اپارچونیٹیز کو نہیں دیکھتے، جو مسائل کو اپارچونیٹیز کے بجائے اپنی مصیبت سمجھتے ہیں. ایسے لوگ یعنی وہ جو کمزور سوچ کے مالک ہوتے ہیں ان کا اورا ویک ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو مضبوط سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جو کہ پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کو اپارچونیٹیز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا اورا کہا جاتا ہے کہ ایک مضبوط اورا ہوتا ہے. ان کے اورا کے مضبوط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن بلٹ اپ کرتے ہیں. ان کی اسپریچوالٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس اسپریچوالٹی کی وجہ سے ان کا اورا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اب یہ اورا کس کا اسٹرانگ ہوتا ہے اور کس کا ویک ہوتا ہے یہ تو ایک ڈیپتھ کی بات تھی، لیکن آپ اس کو لوگوں میں کیسے پہچان سکتے ہیں، اس کی ایک خاص پہچان ہے. اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی بہت ہی مدلل بات، کوئی زبردست بات بھی آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں رکھتی. آپ کو لگتا ہے بات تو بہت مضبوط تھی، بات تو بہت زبردست تھی، لیکن اس بات نے دل پہ اتنا اثر نہیں کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک عام سی بھی بات کرتے ہیں نا، وہ عام سی بھی بات آپ کے دل پہ ایک دم ٹھک سے جا کے لگتی ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی بات ایک دم جا کے لگتی ہے، عام سی بات ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اورا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور وہ لوگ جن کا اورا اسٹرانگ نہیں ہوتا، وہ کتنی بھی اچھی بات کر لیں، وہ بات آپ کے دل کو نہیں ٹچ کرے گی، وہ آپ کے دل پہ اثر نہیں رکھے گی. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے. اسی طرح سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض جیسے روحانی بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے، ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. ان کے ساتھ لگتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو وائبس فیل ہوتی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے سکون کا احساس ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اورا نہایت پازیٹیو ہوتا ہے اور بڑا اسٹرانگ اورا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اورا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر سے پازیٹیو وائبس بھی نکلتی ہیں اور نیگیٹو وائبس بھی نکلتی ہیں. یعنی جن کا کمزور اورا ہے ان کے اندر سے نیگیٹو وائبس نکلیں گے، اور جن کا پازیٹیو اورا ہے ان کے اندر سے پازیٹیو وائبس نکلیں گی. اب یہ اورا جو ہے نا یہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں. اب جیسے اب آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اب آپ سب لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، آپ سب جو مل کے بیٹھے ہیں، تو آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انرجی اور اپنا اورا ایکسچینج کر رہے ہیں. آپ سب ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ سب ایک ہی بات کو بہت غور سے سن رہے ہیں، اس کے ساتھ خود کو کنیکٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بیسکلی اگر دیکھا جائے تو آپ سب کا بیٹھنے کا یہاں پر موٹیو ایک ہے. اس موٹیو نے کیا کیا ہے کہ آپ سب کے درمیان ایک کنیکشن بلڈ اپ کر دیا ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی ایک بھی نہیں آتا تو دوسرا یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں نہیں آیا، آج اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی. تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب وہ ایک نہیں ہوتا اور آپ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں تو بیسکلی آپ کا اورا اس کو مطلب ایک بے چین ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. جب دو پازیٹیو لوگوں کا اورا، یعنی اچھا میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ آپ یوں دیکھیں کہ ایک انسان جو کہ بہت پازیٹیو ہے، آپ جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا. جیسے ہم نے کہا روحانی بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا مزہ آتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑی
دل میں وہ ہوتی ہے، کیا کہیں، بوجھل پن ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جب آپ بات کر کے اٹھے تو آپ کے اعصاب جگڑے ہوئے تھے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ بیٹھ کے اٹھے تو کسی نے آپ کی جو اسٹرینتھ تھی وہ کسی نے چوس لی ہے. آپ کمزوری فیل کر رہے ہیں، آپ تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا اورا انتہائی نگیٹو ہوتا ہے، اور وہ نگیٹو انرجی جو ہے وہ پھینکتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جب بھی کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو تھکاوٹ، کمزوری، مایوسی اور اداسی کا احساس ہوتا ہے. لیکن جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نئی زندگی مل گئی، آپ کو نئے پن کا احساس ہوتا ہے، آپ کو پازیٹیوٹی کا احساس ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی میں پازیٹیو لوگوں کو تلاش کریں، پازیٹیو محافل کو تلاش کریں. جیسے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کاؤنسلنگ میں اتنے لوگوں کی اتنی نگیٹو حالات، واقعات سنتی ہیں تو آپ تھکتی نہیں ہیں؟ تو میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں پازیٹیو انپٹ کا بطور خاص اہتمام کرتی ہوں، کیونکہ جب میرا برتن بھرا ہوا ہوگا تو میں کسی کو کچھ دوں گی نا. اگر میرا اپنا ہی برتن خالی ہے تو جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں میں ان کو کیا بانٹوں گی؟ میں کچھ نہیں بانٹ سکوں گی ان کو. دیکھیں، سائیکالوجی کو صرف کتابوں میں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. آپ کے اپنے پاس پازیٹیوٹی ہوگی تو آپ ایز اے سائیکو تھراپسٹ، ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے کاؤنسلر آپ دوسرے انسان کا بہتر علاج کر سکیں گے اور اس کو پازیٹیوٹی دے سکیں گے. اور یہ پازیٹیوٹی کیسے آپ دیتے ہیں؟ پازیٹیوٹی آپ ایسے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ہوتی ہے، اور آپ لیتے کیسے ہیں؟ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، آپ اچھی کتابیں پڑھیں، آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، آپ اچھی ویڈیوز دیکھیں، آپ میڈیٹیشن کریں، ٹھیک ہے، واک کریں، ایکسرسائز کریں. صبح سویرے اٹھ کے باہر انہیل اور ایکسہیل کی کھلی فضا میں جو صبح کا جو بالکل پیور جو ہوا ہوتی ہے اس وقت کو انہیل اور ایکسہیل کریں. اس وقت کو آپ اپنے لیے افادیت اس کے اندر حاصل کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، اور جب پازیٹیوٹی آئے گی تو آپ اپنے سے جڑے لوگوں کو پازیٹیوٹی بانٹ سکیں گے. ہمارا مسئلہ ہم سب کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت کچھ کریں. بہت اچھی بات ہے، بہت کچھ کریں، لیکن پہلے اپنا برتن بھریں، پہلے اپنے اندر پازیٹیوٹی کا انپٹ بڑھائیں، اس کا ریشیو بڑھائیں. وہ بڑھے گا تو آپ کسی کو کچھ دے سکیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو آپ کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں. جب ایک ماں بیمار ہوگی، ایک ماں نیگیٹو سوچ رہی ہوگی، ایک ماں بہت اداس اور مایوس ہوگی، غصیلی ہوگی، وہ چیزوں کو بہت ہیٹریٹ سے دیکھے گی، تو وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی؟ وہ اپنے جب اس کا شوہر رات کو آئے گا تھکا ہارا گھر پہ تو وہ اس کو کیسے مسکرا کے دیکھے گی؟ وہ ظاہر ہے اس کو منہ بنا کے دیکھے گی. اور وہ جب مرد آتا ہے تھکا ہارا تو اس کو ایک مسکراتی ہوئی شکل چاہیے ہوتی ہے. وہ مسکراتی ہوئی شکل ہی اس کی ساری تھکان کو اتار دیتی ہے. لیکن اگر گھر کی عورت جو کہ گھر کا مرکز ہے، جو کہ بنیادی ایک بنیاد ہے گھر کی، ٹھیک ہے نا، ایک عمارت کی جیسے بنیاد ہوتی ہے، ایسے ایک گھر کی بنیاد اس گھر کی عورت ہوتی ہے جو اس گھر کو سنبھالتی ہے، جس کے ارد گرد تمام لوگ جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، مرد بھی، بچے بھی، ساس سسر بھی، گھر کے جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں نا سب اس عورت کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور ہماری معاشرے کی عورت کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے، جبکہ اس عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے اگر وہ عورت اپنی اس طاقت کو پہچان لے، سمجھ لے اور اس کا استعمال بہتر طریقے سے کر لے. تو اس عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی پازیٹیو انرجی کو بڑھانا ہے، اپنے اورا کو طاقتور بنانا ہے. اور اپنے اورا کو طاقتور کیسے بنائیں گے؟ اس کی آج ہم اینڈ میں ایک ایکسرسائز کریں گے، میڈیٹیشن کریں گے، جس کے ذریعے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ اپنے اورا کو کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اچھا، جب آپ اپنے اورا کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو اورا کو اسٹرانگ کرنے سے آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو ایک روحانی انرجی ہے نا، کیونکہ ہم سب کے اندر انرجی ہے، روحانیت ہے جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے. کچھ لوگ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے اس روحانیت کو دبا دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے اس روحانیت کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، اس کو چمکاتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں.
تو میڈیٹیشن کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کی روحانیت کو چمکاتی ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو بھی اب میڈیٹیشن کی عادت ہو گئی ہے، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے اندر پازیٹیوٹی کا ایلیمنٹ بڑھ گیا ہے. وہ اب زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھنے نہ صرف لگے ہیں بلکہ کلیئرٹی آف مائنڈ مل گیا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جب اپنی روحانی انرجی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. بہت سارے فوائد یعنی اس سے آپ ایک کی جو شخصیت ہے اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. اس سے آپ کے اندر جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر روحانی انرجی کو ایکٹیویٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو بری اثرات ہوتے ہیں جیسے شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے، کیونکہ روحانیت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے. جب آپ وہاں سے کنیکشن کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. پھر جسمانی اور ذہنی تکالیف دور ہوتی ہیں، اور یہ جو روحانی انرجی کو ایکٹیویٹ کرنے سے یہ تک ثابت ہو چکا ہے کہ بہت سے نفسیاتی امراض دور ہوتے ہیں. نفسیاتی امراض جیسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، مختلف پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، بائی پولر ہے، شیزوفرینیا جس کا آج جو علاج ہے وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ شیزوفرینیا سٹیبل ہو جاتا ہے، مینج ہو جاتا ہے، لیکن کیور نہیں ہوتا. اور اگر کوئی بہت سارے کیسز میں سے کوئی ایک کیس کیور ہوتا ہے تو وہ بہت لانگ سائیکو تھیریپی ہوتی ہے، جس لانگ سائیکو تھیریپی کی طرف اکثر لوگ جاتے بھی نہیں ہیں. تو مطلب بہت سارے لوگ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں. تو شیزوفرینیا کے جتنے بھی کیسز ابھی دیکھنے میں آتے ہیں تو یہ کیس جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا، بس اتنا ہو جاتا ہے کہ بندہ مینیجبل ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ بندہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے رشتوں کو مینیج کرنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو مینیج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی اپنی شخصیت میں نکھار آئے گا. شخصیت میں نکھار یعنی چہرے کے نکھار کی بات نہیں ہے، مقصد آپ کی اپنی پرسنالٹی ایک گروئنگ پرسنالٹی ہوگی آپ کی. اچھا، چہرے پہ نکھار سے میری مراد یہ بھی ہے کہ آپ کے چہرے پہ نا ایک نورانی کیفیت ہوگی. لگے گا کہ چہرے پہ کو دیکھ کے کہ ایک پازیٹیوٹی محسوس ہوگی کہ ہاں اس بندے سے مل کے ایک پازیٹیوٹی کا احساس ہو رہا ہے.